انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے. اب ان کا شان نزول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو ثواب دینا ہے، اور کافروں اور سرکشوں کو اللہ نے عذاب دینا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو ثواب دینا ہے، اور دوسرے کون لوگ ہیں جن کو عذاب دینا ہے. ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینی ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کو ان ظالموں کا ظلم سہنے کی وجہ سے جزا دینی ہے. عبادت گزاروں کو ثواب دینا ہے، گناہ گاروں کو اس نے عذاب دینا ہے، سرکش اور نافرمانوں کو. اسی طرح ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینی ہے، اور جن پر ظلم کیا گیا ان کو اس ظلم کو سہنے کی جزا دینی ہے. ایسا ہی ہے نا یہ جو نظام، ایسا عقل اسی چیز کو سمجھتی ہے نا. تو اگر اس جہان کے بعد کوئی دوسرا جہان ہی نہ ہو تو پھر عبادت گزاروں کو جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ ان کو ثواب کیسے ملے گا جن سے؟ اور کافروں کو عذاب کیسے ملے گا؟ کافروں کو عذاب کیسے ہوگا؟ اور ظالم جو ہے وہ بغیر سزا کے، جس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور مظلوم جس کو جزا ملنی چاہیے تھی، وہ بھی خالی رہ جائیں گے. اور جن کو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ بھی خالی رہ گئے، اور جن کو عذاب ملنا چاہیے تھا وہ بھی خالی رہ گئے. یعنی عبادت کرنے والوں کو ان کا ثواب نہ ملا، اور گناہ کرنے والوں کو جو عذاب نہ ملا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو اس کی سزا نہ ملی، اور جن پر ظلم کیا گیا ان کو اس کی جزا نہ ملی. تو یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ظلم کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی، اور جس نے وہ ظلم سہا اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی، عبادت کی، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے گناہ کیا اس کو اس کا عذاب ملے گا. تو اس لیے بھی قیامت کا وقوع ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ تمام نظام، یہ جو سارا سسٹم ہے، اس کو مکمل کیا جائے جن سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنی پہلی شکل اور صورت میں بندے کو اٹھا کر کھڑا کر دے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو، اربوں خربوں جتنے بھی انسان، تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کر دینا یا پیدا کر دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کر دینا یا پیدا کرنے کی طرح. اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ ایک بندہ زندہ کرنا، پیدا کرنا آسان ہے؟ اور نہیں، وہ چاہے تو ایک بیک وقت آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کے حکم سے اربوں خربوں انسان پیدا ہو جائے، مرنے والے جن سے. وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر تمام انسانوں کو ہلاک کر دے، سارے انسان مر جائیں جن سے. اور وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو زندہ کر دے، جن سے سب کو زندہ کر دے. تو سورہ لقمان کے اندر ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا. اب یہ قرآن ہے، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 50 کے اندر ہے، ہمارا کام تو ایک لمحے کی بات ہے، جیسے پلک کا جھپکنا. تو اصل میں اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں
اس کے متعلق بس ہمیں صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تب وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی پڑتی، ان میں کوئی مشینیں نہیں انسٹال کرنی پڑتی، کوئی را مٹیریل نہیں خریدنا پڑتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اتنا کہنے کی دیر ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بس۔ تو اس طرح وہ چاہے تو کروڑوں اربوں انسانوں کو ایک سیکنڈ میں پیدا کر دے، چاہے تو کروڑوں اربوں انسانوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ہلاک کر دے، سب ختم ہو جائیں جان سے۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ یاسین شریف کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تب وہ اس چیز سے فرماتا ہے ہو جا، تب وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کا واقعہ آپ لوگ کئی دفعہ سن چکے ہیں، جو ان سے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا انہوں نے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے بلقیس کا تخت، وہ عمارت نما تخت، عمارت نما تخت 40 گز چوڑا ہے، 60 گز لمبا، کتنے 80 گز 40 گز لمبا، جو روایات کے اندر آیا ہے، اتنا بڑا تخت، آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو انسانوں نے لا کے رکھ دیا۔ تو آصف بن برقیہ کو یہ قدرت اور طاقت کس نے عطا فرمائی تھی؟ کس نے عطا فرمائی تھی؟ اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی نا۔ تو پھر اللہ کی قدرت اور طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جی، وہ چاہے تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس جہان جیسے کروڑوں جہان پیدا کر دے۔